قال الله Islamic سبحانه scholar Mufti وتعالى Muhammad Yusuf وأطيعوا Tabi الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر Madina منكم University. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اللہ تعالیٰ کی بات مانو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور اپنے امر والے کی بات مانو۔ امر والے سے مراد بعض لوگوں نے علماء لیا ہے اور بعض لوگوں نے اس سے مراد حکمران لیا ہے، اور دونوں ہی مراد ہیں۔ اللہ کی بات مانو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور حکمران کی بات مانو۔ اور اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دو، ان کی طرف لوٹا دو، ان کے فرامین کی نظر میں اس کو دیکھو۔ محترم بھائیوں، سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی کا دین بہترین دین ہے، اللہ کا طریقہ بہترین طریقہ ہے، اللہ کی بات بہترین بات ہے۔ اسلام میں ایسے نتیجے نچوڑ نکال کر دکھائے گئے ہیں جو قومیں صدیوں عمل کر کے، تجربات کر کے، نقصانات اٹھا کر جن نتائج تک کبھی پہنچتی ہیں اور کبھی نہیں پہنچتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ مفت میں بغیر کسی محنت کے آسمان سے نازل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالسمع والطاعہ، تم پر لازم ہے کہ تم حکمران کی بات بھی سنو اور اس کی بات مانو بھی۔ وَلَوْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبًا، اگرچہ حکمران بن بیٹھے، تأمرہ کا معنی حکمران بن بیٹھے، غلام ہو، کالے رنگ کا ہو، ناک کٹا ہو، سر اس کا ایسے ہو جیسے منقہ ہوتا ہے، پھر بھی اس کی بات بھی مانو، اس کی بات سنو بھی۔ روٹین میں ایسے شخص کو کوئی حکمران بناتا ہے؟ ایسے شخص کو کوئی ووٹ دیتا ہے؟ نہ وہ ووٹوں سے آ سکتا ہے، اور نہ وہ خلافت کے سسٹم کے جس میں ہے کہ ہاشمی اور قریشی خلیفہ بنے گا، نہ اس حساب سے آ سکتا ہے۔ وہ تو غلام ہے اور حبشی ہے، قریشی نہیں۔ اس کا مطلب وہ ڈنڈے سے آئے گا۔ ایسا شخص حکمران کیسے بنے گا؟ ڈنڈے سے بنے گا، وہ ڈکٹیٹر ہوگا، وہ خود آ کر کہے گا میں حکمران ہوں، مجھے ماننا پڑے گا۔ یہی لفظ ہے تأمر علیکم، خود بن بیٹھے، بن گیا ہے تو اب اس کی بات مانو۔ طریقہ مت دیکھو یہ کیسے آیا ہے، یہ ڈیل سے آیا ہے کہ ڈیل سے آیا ہے، یہ سلیکٹ ہوا ہے کہ الیکٹ ہوا ہے، یہ ڈکٹیٹر ہے یا بادشاہ بن گیا ہے، کوئی بھی شکل ہے، بات یہ کہ آ گیا ہے نا۔ اگر وہ کتاب و سنت کے ساتھ تمہیں چلاتا ہے تو وہ آپ کا خلیفہ ہے اور آپ کے ملک میں خلافت قائم ہے۔ اگر وہ کتاب و سنت سے نہیں چلاتا تو فرمایا اس کی بات مانو جب تک ما لم یأمر بالمعصیہ فإذا امر بالمعصیہ فلا سمع ولا طاعہ، جب تک وہ نافرمانی کا حکم نہ دے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے، اس وقت تک اس کی بات مانو۔ اگر وہ نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو پھر نہ سننا ہے نہ ماننا ہے۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا اور فرمایا بیعت کرو۔ ہم نے بیعت کی، آپ کے ہاتھ مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة في المكره والمنشط والعسر واليسر وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، ہم نے بیعت کی تھی کہ ہم اپنے حکمران کی بات مانیں گے اور سنیں گے، ہمارا دل مانتا ہو تب بھی مانیں گے، دل نہ مانتا ہو تب بھی مانیں گے۔ مکرہ والمنشط، دل نہیں مانتا پھر بھی مانیں گے، دل مانتا ہے تب بھی مانیں گے۔ اس نے کہہ دیا اپنا علاقہ چھوڑ اور تو چلا جا بلوچستان، وہاں تیری ڈیوٹی لگا رہے ہیں، دل نہیں مانتا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، بچوں کو چھوڑنا، نئے علاقے میں جانا، مسائل ہیں، دل نہیں مانتا مگر میں مانوں گا۔ یا ایسا حکم دے جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ بھی مانیں گے۔ والعسر والیسر، آسانی ہو یا تنگی ہو، جو کام کہنے کا، جو کام وہ حکم دے رہا ہے کرنے کے لیے، وہ آسانی سے ہو سکتا ہو یا وہ پریشانی کے ساتھ ہو سکتا ہو، آسانی اور پریشانی دونوں شکلوں میں ہم بات مانیں گے۔ وعلی اثرۃ علینا، اگر وہ سینئر کو جونیئر کر دے، جونیئر کو سینئر کر دے، تب بھی بات مانیں گے۔
ہم یہ نہیں کہیں گے ہماری قربانیاں بہت ہیں، ہم بڑے پرانے لوگ ہیں، ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اس کی بات مانیں گے۔ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، ہم حکومت یا حکومت کے کچھ اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم حکمرانوں کے ساتھ ان کی حکمرانی میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، ہم حکمرانوں کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ ایک اور روایت میں فرمایا إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَّاحًا وَلَكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ، مقابلے میں کھڑے ہونے کی ایک شکل ہے کہ تمہیں واضح قسم کا کفر نظر آتا ہو اور اس کی دلیل بالکل واضح ہو، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ سغرا کبرا ملا کر نہیں، چونکہ یہ ہے لہذا یہ ہے اور اس طرح ہے، ایسے نہیں کہ پاکستان کی حکومت امریکہ سے مل گئی لہذا انڈیا سے پیسہ لے کر یہاں بم پھوڑو کہ یہ کافر ہو گئے نعوذ باللہ، اور عقل ہے نہیں، معلوم ہے نہیں کہ حالات کیا ہیں، اندر کھاتے چل کیا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہا نا، باقاعدہ مانا انہوں نے کہ ہم راہ سے پیسے لے کر پاکستان کی مسجدوں مدرسوں میں دھماکے کرتے تھے، اس لیے کہ پاکستان امریکہ سے مل گیا تو وہ کافر ہو گیا نعوذ باللہ، اور عوام کھڑی نہیں ہوئی اس لیے کافر ہو گیا، اور عوام اور علماء بولے نہیں اس لیے وہ بھی کافر ہو گئے، تو سارے ہی نعوذ باللہ کافر ہو گئے، اس لیے مارو سب کو انڈیا سے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بات اچھی طرح جان لو، آج یہ عقدہ کھل رہا ہے، آج یہ عقدہ کھل رہا ہے کہ پاکستان مجاہدوں کے ساتھ تھا اور ہے، اور امریکہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، امریکہ چیخ رہا ہے کہ پاکستان ہمیں کھا گیا۔ جرمنی کے کئی لکھاریوں نے امریکی صدر کو خط لکھا ہے کہ اصل مجرم تو پاکستان ہے، اگر اپنی خفت مٹانی ہے تو پاکستان پر پابندیاں لگاؤ، اصل نقصان تو پاکستان نے ہمارا کیا ہے۔ ان کے آج سے 10 سال پہلے برطانیہ نے 2 پریزنٹیشنیں یا 2 موویاں بنائی تھیں، انہوں نے لکھا تھا سیکرٹ پاکستان کے نام پر، بی بی سی پر نشر کی تھی، انہوں نے لکھا تھا کہ اصل میں تو پاکستان ہی مجرم ہے، یہ اندر سے مجاہدوں کے ساتھ ہے، اوپر سے ہمارا اتحادی ہے۔ اب یہ ایک جنگی چال تھی، جنگوں میں دھوکہ دیا جاتا ہے، الحرب خدا، دشمن کو دھوکہ دیا جاتا ہے، جب گردن کاٹنی دشمن کی ہے تو دھوکہ دینا بڑی بات ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحب کے مقابلے میں آئے، مرحب بڑا جوان اور کہتا تھا 1000 آدمی کا مقابلہ اکیلا کر سکتا ہے۔ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آئے، حضرت علی ان کے حساب سے، دنیاوی حساب سے، ویٹ کے حساب سے کم تھے، تو فرماتے ہیں اچھا تو ایک کے مقابلے میں 2 آؤ گے؟ مرحب نے پیچھے مڑ کر دیکھا میرے ساتھ اور کون آیا ہے، اتنے بس کی گردن کاٹ۔ تو تقریباً 61 ملک مقابلے میں آئے تو پاکستان سیدھا سیدھا ان کے ساتھ راست بازی کے ساتھ چلے گا، لیکن جنہوں نے نہیں سمجھا، انہوں نے نہیں سمجھا اور مسلمانوں کا نقصان کیا، املاک تباہ ہوئی، گھر گرے، گاڑیاں اڑی، جانیں ضائع ہوئیں، علماء کی، طلباء کی، عوام کی، مارکیٹوں میں، پولیس اسٹیشنوں میں، فوج کے اڈوں میں، جی ایچ کیو میں، نہ جانے کہاں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، گیم سمجھ نہیں آئی ان کو، فتوے لگا کر مسلمانوں کو کاٹا، اور یہ گیم جو پاکستان کے ساتھ بہت تھوڑی ہوئی، اور پاکستان کی فوج نے نہایت احتیاط کے ساتھ آپریٹ کیا۔ کراچی کی MQM کو بھی سرجیکل آپریشن، سرجیکل یہ ہوتا ہے کہ بس اتنا سا سراغ کرو جتنے کی ضرورت ہے، زیادہ نہیں، اتنا کٹ لگاؤ جتنے کی ضرورت ہے، زیادہ نہیں، اور صرف وہ گرود نکالو جو تکلیف دے رہی ہے اور کسی کو نقصان نہ دو۔ اس طریقے سے انہوں نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ، ایسے نہیں کہ سب کو اٹھاؤ جیلوں میں ڈالو، احتیاط کے ساتھ کام کیا تو آج امن نظر آتا ہے، ورنہ پوری دنیا میں تیونس، مراکش، الجزائر سے لے کر شام تک، مصر، ہر جگہ پر ایسے ہی حالات ہوئے، اس طرح کے لوگ ہی کھڑے ہوئے، اور ان کی حکومتوں نے سرجیکل آپریشن نہیں کیا بلکہ اندھا دھند مارا ان کو، کچھ قبروں میں اور کچھ جیلوں میں، اور پورے علاقے کو اسلام سے خالی کر دیا۔ اسلام کے نام لیوا کھڑے ہوتے ہیں، اسلام ختم کرو۔ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، مصر گیا میں، 14 منزلہ ٹاور پہ کھڑا ہو کر میں نے نظر دوڑائی، مجھے عربی لباس والا بندہ نظر نہیں آیا قاہرہ میں۔ جمعے کا دن تھا تو مجھے ایک نوجوان نظر آیا، ایک بڈھا بہت دور نظر آیا، اور ایک نوجوان میں نیچے اتر کر اس کو اسپیشل ملنے گیا، تو نے عربی لباس پہنا ہوا بڑی بات ہے، کہنے لگا آج جمعہ تھا، آج میں نے بھی آج ہی پہنا ہے، داڑیاں چٹ، پتلون نے، عربی لباس ختم، نصاب سے دین ختم۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ جب اخوان نے وہاں پر مقابلہ بازی کی، اور جتنے ان کے ساتھ جڑے، کچھ جیلوں میں اور کچھ قبروں میں۔ مجھے آپ بتائیں، ایک استاد اپنے
کلاس میں انصاف کر سکتے؟ کیا خیال ہے آپ؟ استاد جاتا ہے کلاس میں، بچے شور کر رہے ہوتے ہیں، کیا کرتا ہے؟ سب کھڑے ہو جاؤ۔ اب اس میں کوئی ایسے بچے بھی ہوں گے جو شور نہیں کر رہے تھے، سب کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ظلم کیا نا اس نے، ایسے بچے کو کھڑا کر دیا جو شور نہیں کر رہا تھا۔ کلاس میں آیا، جھگڑا ہو رہا تھا، اس نے پکڑ کے سب کو ایک ایک لگا دی، جبکہ کوئی بچہ شرارتیں نہیں کر رہا تھا، اس کو بھی لگ گئی۔ اگر آپ ایک کلاس کے کمرے میں انصاف نہیں کر سکتے، آپ سے ظلم ہو سکتا ہے، تو آپ ایک ضلع میں، ایک صوبے میں اور ایک ملک میں اس طرح کا انصاف کر سکتے ہو جس طرح کا یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم تو ہوگا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ڈالر اوپر جاتا ہے تو ظلم ہوتا ہے، ڈالر کو نیچے لاؤ تو ظلم ہوتا ہے۔ جب ڈالر اوپر جاتا ہے تو عوام چیختی ہے، روپیہ سستا ہوتا ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، اور جب ڈالر نیچے آئے تو امپورٹر سارے چیختے ہیں کہ ہم نے کس ریٹ سے لیا اور کس ریٹ پہ ہمیں مہنگا پڑ گیا، ہمیں نفع نہیں ہوا، ہمیں نقصان ہو گیا۔ تو کیا کریں؟ اگر گندم مہنگی ہے تو عوام چیختی ہے، جب سستی تھی تو کسان چیختا تھا کہ 6 مہینے محنت کیا، کچھ ملا ہی نہیں ہے، قرضے بھی نہیں اترے۔ کس کس کو راضی کر سکتے ہیں آپ؟ اس لیے جتنا بھی اچھا حکمران لے آؤ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا تم نہیں لا سکتے۔ ان پر بھی لوگوں نے الزام لگایا جی ہم پہ ظلم ہو، ایسا پروپیگنڈا کیا کہ نوجوان کھڑے ہو گئے ان کو شہید کرنے کے لیے، مسلمانوں کے نوجوان، صحابہ کرام کے بچے، ظلم ہو رہے جی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری تحریکوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ فرمایا اتے امیرہ کا و ان ضرب ظہرہ کا و اکل مالہ کا، اپنے امیر کی بات مانو، اگرچہ تجھے لٹا کر کے درے مارے، اگرچہ تیرا مال ہڑپ کر جائے، پھر بھی تو اس کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایک عمومی زیادتی ہے، ایک آپ کی شخصیت پر زیادتی ہو رہی ہے، نہ حق کوڑے لگ رہے ہیں آپ کو، جیسے ماسٹر کلاس میں پٹائی کر دیتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا، اور پھر اتے امیرہ کا و ان ضرب ظہرک و اکل مالک، تیرا مال ہڑپ کر جائے تب بھی اس کی بات مان۔ اور فرمایا اسأل اللہ حقکم و آتوہم حقہم، جو حکمرانوں کا حق ہے حکمرانوں کو دو، اور جو تمہارا حق ہے ان سے نہ مانگو، اپنے رب سے مانگو۔ یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا حق اللہ سے مانگو، حکمران کا حق اس کو دو۔ بظاہر یہ بات بڑی مشکل لگتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنا حق سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا حق نہ ہو۔ اب آپ دیکھ لو، لوگ ریلوے کی زمین پر مکان بنا لیتے ہیں اور جب وہ گرا دیے جاتے ہیں تو روڈ پر آ جاتے ہیں، ہمیں جناب آسمان نیچے بٹھا دیا گیا ہے، ہمیں ہمارا حق دیا جائے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں، جب بنائے تھے تو تم نے غلط بنائے تھے۔ دوسرے حکمران حکومت کی عام زمین پر، اوقاف کی زمینوں پر ہم بنا لیتے ہیں، جب گرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمیں متبادل دو ہمیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو، اللہ سے حق مانگو، حکمران کو حکمران کا حق طاعت دو۔ اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے اس سسٹم کی جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آئے، عمر بن خطاب آئے، امن کے ساتھ وقت گزرا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے۔ سارا نقصان کب شروع ہوا، فسادات کب شروع ہوئے؟ جب حکمران کے خلاف کھڑے ہوئے، یہاں سے فساد شروع ہوا۔ وجہ کیا ہے جناب؟ کچھ تو جھوٹے پروپیگنڈے اور کچھ ان کے سیاسی فیصلوں کو گناہ قرار دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عثمان فی الجنہ، یہ جنتی آدمی، اور فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت کو لازم پکڑو، میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، جن کی سنت، جن کے طریقے کو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کرنا اور ماننا فرض قرار دیا ہو۔ اس کی غلطیاں نکالے گی، اس کی غلطیاں نکال کر اس کو کفر قرار دے کر، واجب القتل قرار دے کر لوگوں کو کھڑا کیا گیا۔ ان سے اچھا حکمران کہاں سے لاؤ؟ اگر آسمان نے فتوحات کا سلسلہ دیکھا ہے تو پہلے 3 دوروں میں دیکھا، صحابہ کرام کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتوحات ہوئی، بہت زیادہ فتوحات ہوئی۔ ان کے جن کے بارے میں فرمایا ان کی سنت کو مانو، میری سنت کو مانو، ابو بکر کی سنت کو مانو، عمر بن خطاب کی سنت کو مانو، عثمان کی سنت کو مانو، علی بن ابی طالب کی سنت کو مانو، حضرت حسن بھی خلفائے راشدین میں سے ہیں، ان کی سنت کو مانو۔
جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نام لے کر ان کی مانو، نہیں مانی، کھڑے ہو گئے، مقابلہ کیا، بہت نقصان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بن گئے، خلیفہ حق۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے ان کی بیعت نہیں کی، لیٹ کی، کہا کہ میں نہیں بیعت کرتا، پہلے آپ قصاص لیں، میرے بھائی عثمان کا قصاص پہلے لیں، بیعت بعد میں۔ قصاص تو نہ ہوا مگر نقصان بڑا ہو گیا، نقصان بہت زیادہ ہو گیا۔ جس مقصد کے لیے بیعت نہیں کی وہ مقصد پورا نہیں ہوا مگر نقصان بہت ہو گیا۔ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بڑا لشکر لے کر مکہ سے آئے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے، ان کے بازو مضبوط کریں گے تاکہ وہ قصاص لے سکیں۔ نقصان ہو گیا، بیچ میں وہ لوگ آگے، انہوں نے ان کو ہی آپس میں لڑا دیا، طلحہ بھی شہید ہو گئے، زبیر بھی شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ پھر یزید کی حکومت آتی ہے، لوگ کھڑے ہو گئے، جناب سب نہیں، چند لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جناب یہ باپ کے بعد بیٹے والی جو بات ہے یہ ہم نہیں مانتے، یہ غلط ہے۔ میں بھی کہتا ہوں غلط ہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مشورے کے ساتھ یہ فیصلہ کیا، اکیلے نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ صحابہ کرام نے بیعت کر لی، کچھ نے نہیں کی۔ اچھا بھئی ہم کھڑے ہو رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور بھی ہم کھڑے ہو رہے ہیں، ہم یہ ریت نہیں چلنے دیں گے، باپ کے بعد بیٹے والی بات نہیں چلنے دیں گے، خلافت کو ملوکیت کی طرف نہیں جانے دیں گے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، ہم یہ غلطی کی اصلاح کریں گے۔ ایسا نہیں کہ یہ کسی اور رب کو ماننے لگ گیا ہے اور اس کا نبی کوئی اور ہے حکمران کا، یا اس کی کتاب اور ہے، یا کعبہ کوئی اور بنا لیا ہے، کچھ ایسا نہیں ہے۔ عقیدہ بھی سب کا ایک ہے، عمل بھی ایک ہے، ہر چیز ایک ہے۔ ایک غلطی یہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا کیوں آیا ہے، ہم اس کی اصلاح کریں گے، ہم کھڑے ہوں گے، ہم مقابلہ کریں گے۔ غلطی کی اصلاح نہیں ہوئی مگر نقصان بہت ہو گیا، غلطی کی اصلاح ہوئی نہیں ہوئی مگر نقصان بہت زیادہ ہو۔ ابن اشعث اور ابن محلب وہ کھڑے ہوئے، کچھ عبد الملک بن مروان کے خلاف کھڑے ہوئے، مکہ اور مدینہ میں خون بہا، کعبۃ اللہ کو نقصان ہوا، پاک باز لوگ کام آ گئے۔ نیت اچھی ہے، نیت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھی ہے، ان کے اور ساتھیوں کی بھی اچھی ہے، جنتی ہیں، نیک نیت ہیں، مگر آسمان کی آنکھوں نے دیکھا کہ جس غلطی کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ غلطی نہیں ہوئی مگر نقصان بہت ہو گیا۔ اس کے بعد چلتے چلے جاؤ، محدثین جب تاریخ لکھتے ہیں، راویوں کے حالات لکھتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں یہ اچھا آدمی تھا، حافظہ اچھا تھا، بہت بڑا محدث تھا، بڑا زاہد اور عابد تھا، یا یہ بڑا جھوٹا تھا، اس کا حافظہ کمزور تھا، یہ اچھا نہیں، اس سے روایت لینی اچھی نہیں، اس سے روایت لینی اچھی ہے، سارے حالات لکھتے ہیں، یہ اس کے شاگرد ہیں، یہ اس کے استاد ہیں، فلاں فلاں علاقے کا سفر کیا ہے، اور ساتھ ایک لفظ لکھتے ہیں کانا یری السیف، جب کسی کو برا کہنا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ نظریہ رکھتا تھا کہ حکمران کے خلاف تلوار لے کر کھڑا ہونا جائز ہے، یہ اس کو جائز سمجھتا تھا، اس کا منہج درست نہیں ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ چلتے چلے جاؤ، محمد بن قاسم رحمہ اللہ ہندوستان فتح کیا، انصاف قائم کیا، حتیٰ کہ ہندوؤں نے اس کے دیوتے بنا لیے، اس کی مورتیاں بنا لی، لیکن جب امیر المومنین نے واپس بلایا، کسی نے غلط سلط شکایت کی، بڑی اذیت ناک شکل میں ان کو واپس بلایا، تو اس نے نہیں کہا کہ ہندوستان میرے ساتھ ہے، میں تیرا مقابلہ کرتا ہوں، یہاں سے اذیت کے طریقے کے ساتھ لے کر گئے، وہاں جا کر جیل میں ڈالا اور جیل میں ہی وفات پائی، لیکن مقابلے کے لیے کھڑے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو چیف کمانڈر سے ہٹا کر کے عام سپاہی بنا دیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو کمانڈر بنا دیا۔ انہوں نے کہا سارے بندے میرے ساتھ ہیں، میں مقابلہ کروں گا، بالکل نہیں، یہ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تاتاریوں کے خلاف جہاد کیا، کوئی ان کے مقابلے میں کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا، انہوں نے ذہن سازی کی حکمران کی، کہا مقابلے میں قیادت کون کرے گا، کہا جو قلم کی قیادت کرتا ہے وہی تلوار کی بھی قیادت کرے گا، میں جاؤں گا۔ تاتاریوں کو روک لگا دی، بعد میں مسلمان مولویوں نے ان کی غلط سلط شکایتیں لگا کر کے اسی حکمران نے جیل میں ڈال دیا، تقریباً 6 سال جیل میں رہ کر جیل سے جنازہ نکلا۔ لیکن یہ نہیں کہ یار میرا ایک کردار ہے، میری ایک قربانی ہے اور تم مجھے ایسے کر رہے ہو، میں اپنے مجاہدوں کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں، ایسا نہیں۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ 3 خلیفے
ان کو سزائیں دے دے کر تبھی موت مر گئے، اور باہر جیلز کے عوام کھڑی ہوتی تھی کہ اگر آج احمد بن حنبل بات مان گئے کہ قرآن مخلوق ہے تو ہم بھی مان جائیں گے۔ ڈٹ گئے، کہا نہیں، قرآن اللہ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ ان سب کو جو آتے تھے ان کو ساتھ لے کر مقابلہ کر لیے ہوتے، بالکل نہیں، مقابلہ نہیں کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ، حکمران نے بڑی اذیت دی، فتویٰ مرضی کا لینا چاہتا تھا، نہیں دیا، بڑا پریشان کیا۔ اگر جسم کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو کم از کم فتویٰ ہی دے دیتے کھڑا ہونے کا، بالکل نہیں کیا۔ ظلم برداشت کیا، کوڑے برداشت کیے، اہانت برداشت کی، مگر مقابلے میں کھڑے نہیں ہوئے۔ ہم تو بھائی وہ لوگ ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، حرمین کے علاقے میں چوری تھی، ڈکیتی تھی، حالت خراب تھی، نہ عزت نہ جان نہ مال، حاجیوں کی غیر محفوظ تھی۔ تو سعودیوں کے جو بڑا باپ تھا سعود، اس کو کہنے لگے کہ میں تیرا ساتھ دیتا ہوں، اس علاقے میں امن قائم کریں، توحید قائم کریں، قبروں پہ کبے اور شرک ہو رہا ہے اور نہ امن ہے، اور لوگوں نے فتوے دے دیے ہیں کہ حج جائز ہی نہیں ہے، وہاں جا کر آپ سب کچھ گنوا کر آ جاؤ گے، تو آپ میرا ساتھ دو، اور میں اگر اللہ آپ کو فتح دیتا ہے تو میں تیرا مقابلہ نہیں کروں گا، میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ آج تک ان کی آل شیخ کہلاتی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قربانیاں دینے میں ہم برابر کے تمہارے ساتھ شریک تھے تو آدھی وزارتیں ہماری ہونی چاہیے۔ قربانیاں دے دیں، پیچھے ہٹ گئے، کوئی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں الجزائر میں، تونس میں، لیبیا میں، مصر میں، اور آخر میں شام میں، اس کو کہتے ہیں عرب بہاریہ آ رہی ہے جناب۔ اس سوچ کے لوگوں کو کھڑا کرو اور پوری دنیا ان کا ساتھ دے، اور حکمران کو اتار کر نیچے کرو، اور بعد میں کٹا ہوتا ہے نا، کٹا، اس کا کام خالی یہ ہوتا ہے دودھ اتروانا۔ وہ اپنی ماں کا دودھ تھوڑا سا پینے لگتا ہے تو ماں سارا دودھ اتار لیتی ہے، بعد میں اس کو باندھ دیا جاتا ہے کہ چل تو فارغ، اور اب سارا ہم نکالیں گے۔ اس سوچ کے حاملین کو کٹے جتنی اہمیت بھی نہیں دی جاتی، ان کے ذریعے حکومتیں گروائی جاتی ہیں اور بعد میں اپنی مرضی کے حکمران بٹھائے جاتے ہیں، ان کو بعد میں دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارا منہج یہ ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ فرمایا ہے، ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ طاعت کرو، علیکم بالسمع والطاعہ فی المکرہ والمنشط، دل مانے یا نہ مانے، تنگی ہو یا آسانی ہو، تمہیں چھوڑ کر کسی اور کو ترجیح دی جا رہی ہو، ہر صورت میں بات مانو، اور یاد رکھو حکمران ظالم بھی ہو تو نہ ہونے سے تو اچھا ہوتا ہے۔ اب پورے معاشرے میں پولیس سسٹم سارا حکمران نہ ہو، پھر کتنی جان اور کتنی مال کسی کی حفاظت ہے؟ تو وہ ایک شکل میں کھڑا ہونے کی اجازت دی ہے، انترو کفرن بواہن، واضح قسم کا کفر ہو جس میں دو قول نہ ہو، جس کو کفر بنایا نہ گیا ہو، واضح قسم کا کفر ہو، دلیل ہو، تو پھر فرمایا تب کھڑے ہو سکتے ہو کہ تمہارے پاس اتنی طاقت ہو جتنی حکمران کے پاس ہے، یا اس سے بھی زیادہ ہو، غالب تبھی آؤ گے نا۔ پہلے حکمرانیاں اس طرح کی ہوتی تھیں، بادشاہ ہوتا تھا، وہ خود تلوار پہن کر نکلتا تھا، مقابلے ہوتے تھے، یہ غالب آ گیا یا وہ غالب آ گیا، لوگ کھڑے ہوئے، مقابلہ کیا، حکمران کو زیر کر دیا، بھگا دیا۔ لیکن اب اس طرح نہیں ہوتا، یہ نیشنل سٹیٹس ہیں، یہ قومی حکومتیں ہیں، ان کی ایک باقاعدہ فوج ہوتی ہے، اور یہ جمہوری ہے، عوام ہے، جمہوری حکمران ہے، یہ آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا، سسٹم وہی رہتا ہے۔ ان میں اس طرح کی سوچ کہ ہم مظاہرہ کریں گے اور ہم لانگ مارچ کریں گے اور یہ اور وہ کر کے رکھ دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ کراچی کی دہشت گرد تنظیم، اس کے پاس جتنا اسلحہ تھا اور جتنے اس کے انٹرنیشنل روابط تھے، اتنے میں سمجھتا ہوں کسی اور کے ہیں ہی نہیں۔ کیسے ان کو آٹے سے بال کی طرح نکال دیا انہوں نے۔ تو اس لیے نہ تو یہ حکومت کافر ہے اور نہ کھڑے ہونے والوں کے پاس اتنی طاقت ہے، اور جو مطالبے ہیں نہ وہ مانے جانے ہیں، اور بس عوام کا نقصان ہونا ہے۔ ہفتہ ہفتہ 10 دن جن کے ٹرک کھڑے ہیں وہ بیچارہ فارغ ہو جائے گا، جس کے کنٹینر کا ڈیمیج پڑ رہا ہے وہاں پہ سی پورٹ پہ،
وہ کیسے ادا کر سکے گا؟ جن کی دکانیں بند پڑی ہیں، جو ایمبولینس نہیں جا سک رہی، لوگ مر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اذیت دینے سے منع فرمایا، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان ابتدائی طور پر پہنچاؤ نہ بعد میں مقابلے میں۔ اور فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ صدقہ ہے، اور فرمایا یہ ایمان ہے، اور راستہ روکنا یہ باعث لعنت ہے۔ راستہ روکنا تو دور کی بات ہے، فرمایا کوئی شخص پخانہ کر دے لوگوں کے راستے پر تو یہ بھی باعث لعنت، یعنی حقیقی رکاوٹ نہیں، ایک نفسیاتی رکاوٹ ہے۔ پخانے کے اوپر سے بندہ گزر سکتا ہے لیکن نفسیاتی تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی منع فرمایا۔ اور یہ ہمارا منہج ہے، اور یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اتنی بڑی جماعت اور ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی جماعت کے ساتھ نہ ہوا ہو، اور انہوں نے ایک بھی کانچ نہیں توڑا، ایک گملہ نہیں توڑا، ایک اشارہ نہیں توڑا۔ ہم یہ مت سمجھو کہ نہیں توڑ سکتے تھے، توڑ سکتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہیں، اس لیے کہ ان کا منہج یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حکمرانوں کے خلاف کھڑا نہیں ہونا، ظلم برداشت کرنا ہے۔ اتے امیرہ کا وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَكَلَ مَالَكَ، تیرا مال کھا جائے، تیری کمر پہ درے مارے، پھر بھی تو نے اپنے حکمران کی بات ماننی ہے۔ یہ کلین چٹ نہیں ہے حکمرانوں کے لیے کہ وہ بڑے اچھے ہیں، وہ بڑے ظالم ہیں، مگر ان کا حساب ان کا رب لے گا، ہم نے نہیں لینا۔ بڑے کرپٹ ہیں، ان کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا، ہم نے نہیں لینا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنا حق ان کو دینا۔ اللہ فرماتے ہیں ادو الیہم حقہم واسألوا اللہ حقکم، حکمرانوں کو ان کا حق دو اور اپنا حق اپنے رب سے مانگو۔ اور یہ جو کچھ کیا ہے یہ سیاستاً نہیں ہم نے کیا، ہم نے دین کے حساب سے کیا۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے ہم کروڑوں لوگوں پر ظلم کر کے قیامت والے دن ان کو دے نہیں سکتے۔ جس لوگوں کا حق زیادتی کے ساتھ ضائع ہوا، روڈ بلاک کرنے کی وجہ سے یا توڑ پھوڑ کی وجہ سے، اور جو جانیں ضائع ہوئیں، ان کی ہوں تو مسلمان، ان کی ہوں تو مسلمان، اس کا جواب قیامت والے دن کون دے گا؟ کون ذمہ دار ہے اس بات کا؟ بہت بڑا سوال ہے یہ۔ اس لیے ہم تو اس کے متحمل نہیں کہ کروڑوں لوگ قیامت والے دن ہمارا گریبان پکڑے۔ ہم تو چپ چاپ بھائی سائڈ پر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں سب چیزیں ہیں، اگر اس کو منظور ہے ہم سے کام لینا، اگر اس نے ہمیں نوکری سے نہیں نکالا تو انشاءاللہ حالات بنائے گا، ہم آئیں گے اور کام کر کے دکھائیں گے۔ لیکن یہ طریقہ، یہ ہمارا دین اس سے منع کرتا ہے، ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی